إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عزت، شان اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جس کی بندگی، جس کی عبادت میری اور آپ کی زندگی کا کمال ہے، جس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے کتابوں صحیفوں کو نازل کیا، پھر ان کی وضاحت اور تشریح و تفسیر کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ کا سلسلہ جاری کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، 2-4 دنوں میں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں اسلام کا ایک عظیم رکن حج جیسی عظیم عبادت ادا کرنے کے لیے ساری دنیا سے لوگ مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں، اور حج کے اس موقع پر ایک شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پورے گھرانے کے حالات، آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور ان سے عبرتیں، سبق، اسباق حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم سبق میں اور آپ جاننے، سمجھنے، علم حاصل کرنے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے۔ اللہ نے ایک فرد کو، ایک آدمی کو امت کہا۔ اہل علم اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ساری امت میں جتنا خیر ہوتا ہے وہ تمام خیر اللہ نے ایک ابراہیم علیہ السلام میں جمع کر دیا تھا۔ ایک تفسیر اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ ساری امت ایک فرد واحد کو دیکھ کر کے ہدایت پر آ سکتی تھی۔ اس قدر اللہ رب العالمین نے انہیں توحید والا، اس قدر اللہ رب العالمین نے انہیں خوبیوں والا بنایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں انسان کے لیے ہر موڑ پر سبق ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے۔
آپ کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق کو اگر گنایا جائے وقت ختم ہو جائے گا، عبرتیں نصیحتیں حاصل کرنے کا موقع ختم نہیں ہوگا۔ ایک اہم سبق اور بنیادی سبق، اور ہر نبی نے اسی مقصد کے لیے اس دنیا میں جنم لیا اور اللہ نے اس دنیا میں انہیں بھیجا، وہ یہ کہ قوم کو وہ نبی اللہ کی معرفت کرواتا ہے، قوم کو لوگوں کو بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے، قوم کو بتاتا ہے اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی حکمت کیا ہے۔ یہ تمام باتیں ہر نبی اپنی قوم کو، اپنی امت کو بتاتا ہے۔ یہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ آپ کا جنم ایسے وقت میں ہوا کہ پوری قوم بت پرست تھی، آپ کا باپ بت بنایا کرتا تھا، آپ ایک بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے، ایسے میں آپ کو بہت کام کرنا تھا۔ دلائل کے ساتھ ساتھ عقلی طور پر بھی انسانی سوچ کو اس بات کی طرف آمدہ کرنا تھا کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ کس قدر حقیر ہے، تم جس کو رب مانتے ہو وہ کس قدر مجبور ہے، تم جس کو خدا مانتے ہو وہ کس قدر بے بس ہے۔ یہ بتانا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی، چاند کی پوجا ہوتی تھی، سورج کو رب مانا جاتا تھا، پہاڑوں کی پوجا ہوتی تھی۔ ایسے میں اللہ کی معرفت کروانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت سے مناظرہ کیا۔ آپ نے جس سورج کی، وہ جس چاند کی، جس ستارے کی پوجا کرتے تھے، آپ نے امت کو، اپنی بت پرست قوم کو مخاطب کر کے کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات چھا گئی، ستارہ نمودار ہوا، آپ نے ستارے کو دیکھ کر کے کہا یہ رب ہے۔ جب ستارہ غائب ہو گیا تو کہا جو غائب ہو جائے، جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں، یقیناً اس کو غائب کرنے والا، اس کو غروب کرنے والا کوئی ضرور موجود ہوگا۔ رات میں چاند آیا، چاند کو دیکھ کر کے کہا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، چاند کو دیکھ کر کے کہا یہ ستارے سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ قوم خوش ہو گئی، چلو یہ ہماری کسی ایک بات سے تو اتفاق کرتا ہے، یہ چاند کو رب مان رہا ہے اس لیے کہ وہ بھی چاند کو رب مانا کرتے تھے۔ جب صبح ہوئی، چاند غائب ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، جب دن میں سورج کو دیکھ لیا تو کہا سورج یہ چاند سے بھی بڑا ہے، اور جو سب سے بڑا ہے ستارے سے بھی، چاند سے بھی، سورج ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن رات ہوتے ہوتے سورج بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے یہ جو وقت آنے پر ظاہر ہوتے ہیں ایک وقت کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، یہ بے بس ہیں، ضرور ایسی کوئی ذات ہے جو ان کو لا رہا ہے، لے جا رہا ہے، طلوع کر رہا ہے، غروب کر رہا ہے۔ ان تمام کا انکار کر دیے۔ قوم کو اللہ کی معرفت کروانے کے لیے مخلوق کی بے بسی کو امت کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح کیا۔ اللہ کے بندوں، آج اللہ کی معرفت میرے اور آپ کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر کہاں ہے؟ اللہ ہے ہم مانتے ہیں، اللہ ایک ہے ہم گواہی دیتے ہیں، اس گواہی کا علم کتنا ہے ہمارے پاس؟ اس گواہی کے تقاضے کیا ہیں نہیں جانتے ہم لوگ۔ یاد رکھو اللہ کے پاس وہی گواہی معتبر ہے، اللہ کے پاس اسی گواہی کا مقام ہے جو گواہی علم کی بنیاد پر دی جائے۔ آپ جج کے سامنے دنیا میں کورٹ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کو ایک قتل ہوا ہے، اس قتل کے وٹنس ہیں آپ، اور آپ کو گواہی دینا ہے۔ آپ سے جج پوچھتا ہے قتل کس نے کیا؟ آپ کہتے ہیں قتل ہوا ہے یہ مجھے معلوم ہے، لیکن قتل کس نے کیا میں نہیں جانتا، کہاں ہوا نہیں جانتا، کس ویپن سے ہوا نہیں جانتا، کس وقت ہوا نہیں جانتا۔ آپ بتائیے کیا وہ جج کورٹ میں اس آدمی کی گواہی کو معتبر مانے گا؟ قتل ہوا ہے معلوم ہے، لیکن قتل کی تفصیلات گواہ کو نہیں معلوم ہے۔ علم نہ ہونے کی بنیاد پر دنیا میں ایک جج اس آدمی کی گواہی کو رد کر دیتا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، مگر اس گواہی کا علم ہمارے پاس کتنا ہے؟ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت کا ہمارے اندر علم کتنا ہے؟ جس قدر علم کمزور ہوگا اسی قدر گواہی ہمارے اندر کمزور ہوگی۔ اسی گواہی کے علم کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ یہ معرفت انسان کے اندر جب آتی ہے، یہ معرفت انسان کے اندر جب آتی ہے، وہ دنیا میں کسی سے ڈرتا نہیں، وہ دنیا میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ ایک اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ آپ نے روایت بارہا سنی ہے،
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا. شیطان آپ کو دیکھ کر کے راستہ بدل لیتا ہے. اہل علم لکھتے ہیں یہ اس لیے بھی ہے، اس کے بہت سارے جوابات ہیں. ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اندر اللہ کی معرفت اس قدر بھری ہوئی تھی، اللہ کی معرفت ان کے اندر اس قدر پختہ تھی، شیطان جانتا تھا کہ عمر اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے وہ اپنا راستہ بدل لیتا تھا. اللہ کے بندوں، آج دنیا میں ہر چھوٹی بڑی مخلوق سے ہم ڈر جاتے ہیں. ایک شخص جو اللہ کو رب نہیں مانتا، وہ جاہل ہے، وہ مشرک ہے، کافر ہے، ہم اس کی معمولی دھمکیوں سے ڈر جاتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اندر اللہ کی معرفت کا اس قدر علم نہیں، اللہ کی حقیقی معرفت ہمارے اندر نہیں. ہم مخلوق کو اس قدر پاورفل سمجھ بیٹھے ہیں، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قدرت کا ہمیں اندازہ نہیں. بنیادی طور پر دو باتیں، اگر ان دو باتوں پر انسان توجہ دے تو اس کے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہوگی. وہ اللہ رب العالمین کی معرفت سے اپنے وجود کو سرشار کرے گا اور وہ صرف اللہ کا بندہ بن کر کے رہے گا. دنیا میں کسی طاقت سے نہیں ڈرے گا. زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے، آخرت آباد ہو جائے گی، اس تصور کے ساتھ وہ جیے گا. پہلی بات، اگر آپ اس بات پر غور کریں، تدبر کریں اور اس کا علم حاصل کریں، یقیناً میرے آپ کے اندر، ہماری عورتوں کے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہوگی. اہل علم بیان کرتے ہیں پہلا طریقہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا، اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرو، اللہ کی صفات کا علم حاصل کرو، اللہ کے کاموں کے بارے میں جانو. اللہ کے ناموں کو پڑھو، اللہ کے ناموں کا مطلب سمجھو، اللہ کی جو صفات ہیں اس پر ایمان لاؤ، اس پر غور کرو، سوچو سمجھو. آپ کو اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوگا، آپ کو اللہ کی طاقت کا اندازہ ہوگا. آپ کو پتا چلے گا کہ ساری مخلوق اللہ کے آگے کس قدر بے بس ہے، ساری مخلوق اللہ کی کس قدر محتاج ہے. آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ سننے والا ہے اور اللہ دیکھنے والا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے. اللہ میں اور ہمارے میں مشابہت لازم آئے گی. فرقے اللہ کی صفات کا اس بنیاد پر انکار کر کے گمراہ ہو گئے. ہم اللہ کی صفات کو مانتے بھی ہیں، اللہ کے ناموں پر ایمان بھی لاتے ہیں اور اسے مخلوق کے برابر بھی نہیں ٹھہراتے. یہاں اللہ نے کہا اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے. اللہ سنتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مہمان آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں سے کہلوا بھیجا کہ گھر میں کچھ ہے کہ اس مہمان کی مہمان نوازی کی جائے. تمام ازواج مطہرات نے فرمایا ما معنا الا الماء، ہمارے پاس پانی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. اللہ کے بندوں، نبی افضل الانبیاء ہیں، آپ کی تمام بیویوں کے گھر میں ایک مہمان کی مہمان نوازی کرانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے. اس قدر سادہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی کر کے گئے. محفل میں ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، میں مہمان نوازی کرواتا ہوں. اتنی بات کہہ کر اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں مہمان آنے والا ہے، اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کے مہمان کی عزت کرنا. فرماتی ہیں ان کی بیوی انصاری صحابی کی ما عندنا قوت الا الصبیان الا للصبیان، کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے مگر بچوں کا، صرف اتنی غذا گھر میں ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں. مہمان کو کھلا دیا جائے گا، بچے بھوکے رہ جائیں گے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا مہمان ہے، بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دینا، بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دینا، دسترخوان تیار کرنا، اور جب مہمان کو لے کر کے میں حاضر ہو جاؤں، چراغ کو صحیح کرنے کے لیے جا کر کے چراغ کو بجھا دینا. آپ مہمان لے کر کے آئے، دسترخوان لگا ہوا تھا، مہمان دسترخوان پر ہیں، آپ بھی دسترخوان پر ہیں. بیوی نے چراغ کو بجھا دیا، مہمان لقمہ لیتا ہے، آپ اپنے ہاتھ کو آگے کرتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں، اپنے دانتوں کو چباتے ہیں تاکہ مہمان کو پتا چلے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں. ایسے میں مہمان کو شکایت ہوگی یا پھر وہ حرج محسوس کرے گا کہ آپ دسترخوان پر ہیں، آپ نہیں کھا رہے اور وہ کھا رہا ہے. اس لیے چراغ کو بجھا دیا گیا تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ یہ بھی کھانے کے لیے لگ جائیں، مہمان کا پیٹ پورا بھر نہیں سکتا.
یہ حکمت عملی اپناتے ہیں، بیوی چراغ کو بجھاتی ہیں، یہ کھانے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، مہمان کھا پی کر کے سیراب ہو جاتا ہے، سو جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز کے لیے صحابی رسول نکلتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں ضحک اللہ، رات میں تم نے اور تمہاری بیوی نے اللہ کے رسول کے مہمان کا جو انتظام کیا، انہیں جو کھلایا پلایا اور خود بھوکے سوئے، بچوں کو بھوکے سلائے، تم نے جو ترتیب بنائی، اللہ اس سے خوش ہوا، اللہ کو ہنسی آئی۔ ہم بھی ہنستے ہیں، اللہ بھی ہنستا ہے۔ ہم کیسے ہنستے ہیں معلوم ہے، اللہ کیسے ہنستا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، بس اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ ہنستا ہے۔ ہمارے لیے اس واقعے میں سبق کیا ہے؟ اللہ کے بندوں، وہاں میاں بیوی اللہ کے نبی کے مہمان کو کھانا کھلانے کی جو پلاننگ کر رہے تھے، وہاں ان کی باتوں کو سننے والے اللہ کے نبی نہیں تھے، وہاں ان کی باتوں کو سننے والا وہ مہمان نہیں تھا۔ صبح میں جب مسجد کو پہنچے، ان باتوں کی خبر اللہ کے نبی کو دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تم جو بھی پلاننگ کرتے ہو، آپس میں خسر پھسر کرتے ہو، نیکی کرنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے آہستہ تم بات کرتے ہو، ان تمام باتوں کو سننے والی ذات اللہ کی ہے۔ چراغ بجھانے کے بعد مہمان چہرہ دیکھ نہیں پا رہا ہے، اندھیرے میں بھی ہماری تمام کی صورتوں کو، ہماری ذات کو دیکھنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ دیکھتا کیسا ہے اس کا علم حاصل کرو، اللہ سنتا کیسا ہے علم حاصل کرو اللہ کے بندو۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر نے انہیں کہا انتی علی کظہر امی، یعنی زمانے جاہلیت کے طریقے پر طلاق دے دی۔ بوڑھی ہو گئی تھی، اللہ کے نبی کے پاس پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرگوشی کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی سے بحث و مباحثہ کر رہی ہیں۔ ایسے میں اللہ رب العالمین آسمان سے وحی نازل فرماتا ہے، سورہ مجادلہ قد سمع اللہ قول التی، اللہ آسمان سے سورہ مجادلہ کی ان آیتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے تمام آوازوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کی ایسی تعریف بیان کرتی ہیں اور اللہ کی یہ صفت بیان کرتی ہیں، دنیا میں جتنی آوازیں ہیں ان تمام آوازوں کو اللہ رب العالمین سننے والا ہے، ویسی ذات کے لیے اللہ کی تعریف ہے۔ فرماتی ہیں فکان خفی علی کلامہ، مجھ پر اس عورت کا کلام سننا مشکل ہو گیا، مجھے اس عورت کا کلام سنائی نہیں دے رہا تھا جبکہ میں اسی گھر کے کونے میں موجود تھی۔ عورت اللہ کے نبی سے بحث کر رہی ہے، اللہ سے شکوہ کر رہی ہے، اس گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر کے کونے میں ہیں۔ فرماتی ہیں اس عورت کی بات کو میں سن نہیں پا رہی تھی، اللہ نے 7 آسمان کے اوپر سے اس عورت کی بات کو سنی اور اس عورت کا مسئلہ حل بھی کر دیا۔ اللہ کے بندوں، اللہ ایسے سنتا ہے۔ تم نے اللہ کے ناموں کو جانا نہیں، تم نے اللہ کے ناموں کا علم حاصل نہیں کیا، اللہ کے نام، اللہ کے صفات، اللہ رب العالمین کے ان ناموں کا علم حاصل نہیں کرو گے، اللہ کی معرفت کہاں سے آئے گی؟ سب کہتے ہیں اللہ سمیع، اللہ بصیر ہے، کیسے دیکھتا ہے غور کرو، کیسے جانتا ہے غور کرو، کیسے اللہ سنتا ہے غور کرو۔ سورہ بروج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ معاف کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ اتنی بات مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، اللہ معاف بھی کرتا ہے، اللہ محبت بھی کرتا ہے۔ یہاں اللہ کے 2 نام ہیں، غفور ہے، ودود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں اللہ نے دونوں ناموں کو ایک ساتھ بیان کیا؟ کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن علماء بیان کرتے ہیں اللہ معاف کرنے کے بعد محبت بھی کرتا ہے۔ آپ ایسے سمجھیے، آپ کو آپ کے کسی اپنے نے، آپ کے کسی دوست، آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، آپ کو بھری محفل میں رسوا کیا، آپ کے ساتھ غداری کی، آپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ حالات آگے بڑھے، وقت گزرا، ایک موقع آیا کہ آپ نے اسے معاف کر دیا، چلو جانے دیتے، ہوتا ہے نا ایسے، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اب آپ مجھے بتاؤں کہ آپ اسے معاف کرنے کے بعد کبھی اس سے محبت کر پائیں گے؟ محبت تو دور کی بات، پہلے جیسا بھروسہ آپ اس پر کر پائیں گے؟ کیا آپ کی نظر میں وہ شخص پہلے جیسا رہ پائے گا؟
ہمارا رب وہ ہے جو معاف کرتا ہے اور محبت کرتا ہے. دنیا بھر کی خطائیں اللہ کے دربار میں لا کر کے بیٹھ کر کے اللہ سے معافی مانگو, اللہ معاف کرے گا. معاف کرنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ تو نے اتنے گناہ کیے, آج کے بعد میری نظر میں تیرا مقام نہیں. اللہ کے بندوں, تم کھویا ہوا مقام اللہ کی نظر میں پاؤ گے اور اس قدر عظیم بن جاؤ گے, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تم نے اللہ کے ناموں کو جانا نہیں. اللہ کے بندوں, اللہ کی معرفت کہاں سے آئے گی؟ تو بنیادی طور پر پہلی بات کہ اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرو, اللہ کی صفات کے بارے میں جانو. تم کو پتا چلے گا اللہ کی شان کیا ہے, اللہ کی قدرت کیا ہے, دنیا اللہ کے آگے کس قدر بے بس. دوسرا طریقہ, دوسرا اصول جس کو جان کر کے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے, اللہ کی شان کیا ہے, اللہ کی مخلوقات پر غور کرو. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا, فرشتوں کو پیدا کیا, جانوروں کو, درختوں کو, آسمان کو, پہاڑ کو, زمین کو. اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں, اللہ کے بندوں ان مخلوقات پر غور کرو. اللہ نے کفار کو اللہ کی مخلوقات پر غور کرنے کی دعوت دی. اللہ نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان کو کیسے بلند کیا؟ آج ایک بڑا سا چھت کو یہ بنا دے اور اس میں کوئی پلر نہیں, ساری دنیا سے لوگ سفر کر کے وہاں پر جا کر کے وہ چیز دیکھتے ہیں اور عجوبے کے طور پر اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں. کیا انجینئر تھا. اللہ کے بندوں, اللہ نے ایسا آسمان بنایا جو 1000 سالوں سے ایسا ہے کہ کوئی پلر نہیں. تمہیں اللہ کی کاریگری, اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں ہوتا؟ کیا تم اللہ کو رب نہیں مانتے؟ اللہ نے آگے کہا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اللہ نے کیسے زمین کو ہموار کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اللہ نے کیسے پہاڑ کو نصب کیا. یہ 4 باتیں اللہ نے بتائی. اونٹ پر غور کرو, آسمان پر غور کرو, زمین پر غور کرو, پہاڑوں پر غور کرو. یہ بات اللہ نے کفار سے کہی, ساتھ ساتھ ہم تمام بھی مراد ہیں. اللہ کی حکمت دیکھیے, اللہ نے کیسے اسلوب اختیار کیا. عرب کا ایک بدو, عرب کا ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر کے نکلتا ہے. اسے اونٹ پر غور کرنے کی اللہ نے دعوت دی. جب وہ نکلتا ہے تو اسے کیا نظر آتا ہے؟ عرب میں آپ سفر کیے ہیں, سواری پر آپ جب نکلتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو زمین نظر آتی ہے, آپ کو آسمان نظر آتا ہے, آپ کو پہاڑ نظر آتے ہیں. اللہ نے اللہ کی اس عظیم مخلوق پر غور کرنے کی دعوت دی ہے. تم کمزور ہو, آسمان تم سے طاقتور ہے, یعنی آسمان تم سے بڑا ہے, تم کمزور ہو, ایسے تمہیں محسوس ہوگا. اللہ کی قدرت پر ایمان لاؤ, اللہ رب العالمین کی مخلوق کو دیکھو, اس پر غور کرو. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیے اللہ کی مخلوق کیسی ہے, ہم غور نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پہلے منع کیا تھا, اب اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں وہ بات تمہارے سامنے واضح کروں. پوچھا گیا اے اللہ کے نبی وہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کو جن فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے ان میں ایک فرشتے کا قد, ایک فرشتے کی لمبائی, ایک فرشتے کی دسامت. تم اس حساب سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان سے لے کر کندھے تک پہنچنے کی مسافت 700 سال ہے. کان سے لے کر کندھے تک پہنچنے کی مسافت اس فرشتے کی جس نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے کتنی ہے؟ 700 سال ہے. اس فرشتے کے ایک حصے کو تمہارے سامنے واضح کیا گیا جس کی جسامت اس قدر بڑی ہے. سوچو پورا فرشتہ کتنا بڑا ہوگا, اور جس عرش کو وہ اٹھایا ہوا ہے وہ عرش کتنا بڑا ہوگا, اور اس عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہے. اللہ کس قدر بڑا ہوگا. اللہ کے بندوں غور کرو, ہم جو اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ حقیقت میں سب سے بڑا ہے. ایک یہودی عالم اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک انگلی پر تمام آسمان ہیں, اور ایک انگلی پر تمام زمینیں ہیں, ایک اور انگلی پر تمام درخت ہیں, ایک اور انگلی پر سارا پانی ہے, ایک اور انگلی پر ساری خشکی ساری زمین ہے, ایک اور انگلی پر اللہ کی تمام مخلوقات ہیں. یہ باتیں بیان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی اس بات کو سن کر کے مسکرا دیے, اور آپ نے یہ آیت پڑھی جس آیت کو میں نے خطبے کے آغاز میں پڑھا وما قدر اللہ حق قدری. تم نے حقیقت میں اللہ کی جیسی قدر کرنا ہے ویسی قدر تم نہیں کی. اللہ کی شان کیا ہے؟ فرماتے ہیں قیامت کے دن
7 آسمان اور زمینیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوں گی لپٹے ہوئے. آسمان لپٹے ہوئے، زمین اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوں گے، اللہ کی قدرت میں ہوں. فرماتے ہیں یہ یہی بات ہے جو یہودی کہہ رہا ہے. اللہ کے بندوں، تمام زمینیں، تمام آسمان، ساری چیزیں، زمین کے مقابلے میں پانی کس قدر زیادہ ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی ایک انگلی میں سما جائیں. سوچو اللہ کتنا بڑا ہے. اسی لیے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ کتنا بڑا ہے. اللہ کی مخلوقات پر غور کرو. اللہ نے پرندوں کو پیدا کیا. ایک پرندہ ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے، راستہ کبھی بھٹکتا نہیں. کیا اس کے پاس کوئی گوگل میپ ہے؟ کیا اسی کے پاس کوئی نقشہ ہے؟ اللہ کے بندوں، پرندے کو یہ علم کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا. اللہ کے بندوں، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی اللہ نے پیدا کی. اس کے جینے کے، اس کے صحیح رہنے کے اللہ نے سارے انتظامات کیے. چونٹی موسم سرما سے پہلے گرما میں اپنی غذا کا انتظام کر لیتی ہے. زمین کے اندر ایسے گھر بناتی ہے، درجہ حرارت بالکل صحیح، سانس لینے میں اسے کوئی تکلیف نہیں. چونٹی میں یہ مہارت کس نے پیدا کی؟ اللہ کے بندوں. اللہ کے بندوں، شہد کی مکھیاں اللہ کی مخلوق ہیں. یکجٹ ہو کر کے منظم طریقے سے شہد کو جمع کر کے اس کی حفاظت کرتی ہیں. یہ ان چونٹیوں کے، ان شہد کی مکھیوں کے اندر نظام کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے بندوں. غور کرو، اللہ کی مخلوقات پر غور کرو، ایمان لاؤ. اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا. جانور نیچے سر رکھ کر کے چلتے ہیں. گائیں، بکریاں، بھینس وغیرہ نیچے سر رکھ کر کے چلتے ہیں. اللہ نے ان کے جینے کا، کھانے کا انتظام ایسے کیا کہ اللہ نے نیچے ان کے لیے گھاس پیدا فرما دی. مچھلی پانی میں پیدا ہوتی ہے. مچھلی انسان کی طرح اپنے بچوں کی پرورش نہیں کر پاتی، اسی لیے اللہ نے جیسے ہی مچھلی پیدا ہوتی ہے فوراً اسے تیرنا سکھایا. اللہ کے بندو، بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں جانتا لیکن دودھ پینا جانتا ہے. دودھ پینے کا علم اسے کس نے دیا؟ اللہ کے بندو، یہ اللہ نے دیا. دور کی بات چھوڑ دیجئے، آپ سر سے لے کر پیر تک اپنے جسم پر غور کرو، آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. آپ اللہ پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتے. اللہ کے بندو، سر کس قدر مضبوط ہے. انسان جب نیچے گرتا ہے سب سے پہلے اس کا سر زمین پر لگتا ہے. اللہ نے اسے اس قدر مضبوط بنایا کہ سر کے اندر جو اعضاء ہیں وہ محفوظ رہ سکیں، اس لیے کہ ایک رگ ادھر کی ادھر ہو گئی انسان پاگل ہو جاتا. آنکھ، اللہ کے بندوں، آنکھ، اس پر غور کرو، یہ کس قدر رنگوں کو، مختلف کالے اور گورے کو یہ پہچانتی ہے. رنگوں کو پہچاننا، یہ تمام صلاحیتیں اللہ نے آنکھ کے اندر پیدا کی. اللہ کے بندوں، کان پر غور کرو، اللہ رب العالمین نے کیسے اس کے کان بنائے. کان کا پردہ نازک ہوتا ہے، وہاں تک کوئی چیز پہنچنے نہ پائے، اس لیے اللہ نے کان کی ترتیب کیسے رکھی. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے زبان پیدا کی. زبان میں اللہ نے ذائقہ رکھا. کیا بڑی بات تھی کہ اللہ ذائقہ ہاتھ میں رکھ دیتا، آپ کھانا چکھتے اور تھوکتے، کڑوا لگنے پر، تیز لگنے پر یہ نوبت نہیں آتی. آپ انگلی سے چھوتے اور آپ کو اس بات کی خبر ہو جاتی. لیکن اللہ نے کیسے نظام بنایا؟ اللہ نے ذائقہ چکھنے کی صلاحیت زبان میں رکھی تاکہ آپ جب لقمہ چابو، اس کو چباؤ تو آپ کو بوریت محسوس نہ ہو، آپ مزہ لے کر کے، ذائقہ محسوس کر کے لقمے کو چباؤ. اللہ کے بندو، یہ اللہ کا نظام. اللہ نے ہاتھ میں فنگر پرنٹس بنائے ہیں. اللہ کے بندو، اگر ہاتھ سادہ ہوتا کوئی بھی چیز پکڑنے کے لیے آپ کو گرپ نہیں ملتی. اللہ نے ایسے یہ ہاتھ بنائے اور فنگر پرنٹس بنائے، اور فنگر پرنٹ بھی اللہ نے ایسے بنائے. آج ہر مخلوق حقیقت کو پہچاننے کے لیے فنگر پرنٹ کا استعمال کرتی، اور اللہ نے اتنے لاکھوں کروڑوں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسان پیدا کرنے والا ہے، کسی ایک کے بھی فنگر پرنٹ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. حتیٰ کہ جو انتقال کر چکے ہیں ان کے بھی فنگر پرنٹس اب دنیا میں نہیں آ سکتے. وہ چلے گئے، اب تو بنایا جا سکتا ہے، ایسا نہیں، اللہ کی کاریگری ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ کی ذات وہ ہے جو اللہ بغیر ماڈل کے، بغیر سانچے کے اللہ پیدا کرتا ہے. آپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں، آپ کو سانچا چاہیے یا ماڈل چاہیے، اس کے بغیر آپ پیدا نہیں کر سکتے. اللہ ایسی ذات ہے کہ بغیر ماڈل کے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. اللہ کے بندوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہی بنیادی مقصد ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے. یہی میرے اور آپ کے وجود کا مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق میں فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تم جان لو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، علم کی بنیاد پر اللہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہو. ہمیں بظاہر لگتا ہے ہم یہاں بیٹھے، بظاہر لگتا ہے چہرہ صاف کر رہے ہیں، بظاہر لگتا ہے اٹھ کر کے چلے جائیں گے، بظاہر لگتا ہے کہ ہم سو رہے ہیں،
اللہ کے بندوں اللہ کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم کوئی چیز نہیں چاہتے مگر اللہ رب العالمین کی مشیت سے بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں، جبکہ یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی قدرت کو پہچانو، اللہ کی کاریگری کو پہچانو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی ماں ان کے رونے سے ڈر جاتی ہیں کہیں فرعون کے کارندے آواز سن کر کے آ نہ جائیں، میرے بچے کو قتل نہ کر دیں۔ صبح میں ڈر رہی ہیں، بچہ رو رہا ہے، فرعون کے کارندے پہچان نہ لیں میرے بچے کو قتل نہ کر دیں۔ شام ہوتے ہوتے وہ بچہ فرعون کے دربار میں روتا ہے، فرعون اسے قتل نہیں کر پاتا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کے بندوں اس کو جانو، حاصل کرو، اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دو، جس قدر اللہ کی معرفت ہوگی بندہ اسی قدر اللہ سے ڈرے گا۔ اسلاف کہا کرتے تھے من کان باللہ عارف کان بہ اخوف، جس کے پاس اللہ کی معرفت کا علم جس قدر زیادہ ہوگا اسی قدر وہ اللہ سے ڈرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی معرفت امت کو دینے کے لیے آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، بادشاہ کے سامنے اکیلے ٹھہر گئے، سارے لوگوں کا قطرہ مول لیا، بتوں کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تاکہ مخلوق کو اللہ کے بارے میں پتا چلے، تاکہ مخلوق کو اللہ کی معرفت ہو جائے۔ انبیاء نے اس قدر اہتمام کیا، کوششیں کی، لیکن ہم اللہ کی گواہی دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کو رب مانتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس بات کی گواہی کا علم، اللہ کی معرفت، اس کے تقاضے ہمارے اندر کم ہیں۔ آج میں یہی پیغام اپنے آپ کو اور آپ کو دینا چاہتا ہوں، اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرو۔ اللہ قدیر ہے تو اس کی قدرت کیا ہے، اللہ حکیم ہے تو اللہ کی حکمت کیا ہے، اللہ سمیع ہے تو وہ کیسے سنتا ہے۔ یہ جس قدر آپ جانیں گے اسی قدر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ پر ایمان آپ کا مضبوط ہوگا اور آپ اللہ کے نیک اور صالح بندے بن جائیں گے۔ معزز حاضرین، انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے آپ تمام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نام جو ہم سنتے ہیں ان ناموں پر غور کرنے، تدبر کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ تو ہمارے اندر تیری معرفت اس قدر بٹھا دے کہ ہم الحاد سے بچ جائیں، ہم گمراہ ہونے سے بچ جائیں، ہم مرتد ہونے سے بچ جائیں۔ اے اللہ ہمارے بچوں میں اس قدر اللہ کی معرفت تو پیدا فرما دے، تیری معرفت اے اللہ تو اس قدر پیدا فرما دے، وہ کالج میں، یونیورسٹی میں، معاشرے میں، جہاں بھی جس ملک میں بھی جائیں اے اللہ گمراہ نہ ہو سکیں، تجھ پر ایمان سے ہٹ نہ سکیں۔ اے اللہ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔